بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ حصہ سوم، کتاب المتاجر، درس نمبر 21۔ بحث چل رہی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی مملوک چیز کے ساتھ غیر مملوک بیچ دیتا ہے اور مالک اس کی اجازت نہیں دیتا ہے تو مشتری کو اختیار تھا کہ وہ چاہے تو وہ معاملہ فسخ کر دے، اور اگر چاہے تو وہ غیر مملوک چیز واپس کر دے اور اس کی ثمن جو ہے وہ واپس لے بائع سے۔ اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ قیمت گزاری کرائی جائے گی دونوں کی مجتمعاً، یعنی اکٹھے، تو پھر وہ ایک کی علیحدہ قیمت گزاری کرائی جائے گی، تو وہ ایک جو علیحدہ قیمت گزاری کروائی ہے، اس کی قیمت لگوائی ہے، اس کا پھر اکٹھے دونوں کی قیمت کے ساتھ جو تناسب ہوگا اسی تناسب کے ساتھ وہ ثمن میں سے واپس لے گا۔ تو کہتے ہیں یہ جو دونوں کی اکٹھے قیمت لگوانی ہے مجتمعین، اس صورت میں ہے جب اکٹھے قیمت لگانا یہ قیمت میں زیادتی کا موجب نہ بنتا ہو، یعنی چونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اس کے ایک ایک حصے یا جز کی قیمت لگوائیں تو وہ کم ہوتی ہے، لیکن جب وہ باہم اکٹھے مل کر ان کی قیمت لگوائی جاتی ہے تو قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک ہی باب یعنی دروازے کے دو حصے، دو پلے، اب ان کو اگر ایک ایسا دروازہ ہے جو دو پلوں پر مشتمل ہے اور اگر ایک اس میں پلہ ہے اور دوسرا نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کی قیمت کم ہوگی، لیکن جو ہی دونوں کو ملا کر ان کی قیمت گزاری کروائیں گے تو قیمت زیادہ ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہی حکم ہوگا اگر کوئی شخص بیچ دیتا ہے ایسی چیز کو جو ملکیت میں آ سکتی ہے اس چیز کے ساتھ ملا کر جو ملکیت میں نہیں آ سکتی، یعنی شرعاً جو ملکیت میں نہیں آتی ہے، مثلا ملکیت میں جو آ سکتی ہے جیسا کہ مثلا غلام ہے اور اس کے ساتھ ایک آزاد شخص کو اگر ملا کر وہ بیچ دیتا ہے تو آزاد شخص جو ہے وہ ملکیت میں نہیں آ سکتا۔ تو اس کے احکام جو ہے ہم اس درس میں خلاصۃ الدرس، درس کا خلاصہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا مُجْتَمِعَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَدْخَلٌ فِي زِيَادَةِ قِيمَةِ كُلِّ وَاحِدٍ۔ کہتے ہیں یہ جو معتبر ہے کہ دونوں کی قیمت گزاری کرائی جائے مجتمعاً، یعنی ان کی اکٹھے دونوں کو ملا کر، یہ دونوں کی ملا کر قیمت اس وقت لگوائی جائے گی جب اس اکٹھے قیمت لگوانا اس کے لیے کوئی دخالت نہ ہو قیمت کی زیادتی میں ہر ایک میں، مطلب ہر ایک کی قیمت اگر اکٹھے لگواتے ہیں تو قیمت بڑھ جاتی ہے، اور اگر جدا جدا قیمت لگواتے ہیں تو قیمت کم رہتی ہے۔ جیسا کہ دو کپڑے، اب دو لباس یعنی دو ثوب جو ہیں کپڑے علیحدہ علیحدہ وہ علیحدہ ہی ہو، ان کی قیمت اگر لگوائیں تو ایک مثلا لباس علیحدہ ہے دوسرا علیحدہ ہے تو دونوں کی قیمت اکٹھے اگر لگوائیں گے تو وہ اضافہ نہیں ہوتی، لیکن اگر ایسی چیز ہے کہ جس سے لازم آتا ہے قیمت کی زیادتی، جیسا کہ ایک دروازے کے دو حصے، تو وہاں پر کہتے ہیں پھر ان کی قیمت اکٹھے نہیں لگوائی جائے گی بلکہ قیمت علیحدہ علیحدہ ہی لگوائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں سے ہر ایک فرد جو ہے وہ فقط اپنے ہی حصے کا مالک ہے، اسی کا ہی استحقاق رکھتا ہے۔ تو جب علیحدہ مالک ہے، منفرداً وہ مالک ہے، ایک چیز ایک جدا حصے کا مالک ہے تو وہ زیادتی قیمت کا وہ استحقاق نہیں رکھتا ہے، تو پھر اس صورت میں کہتے ہیں ہر ایک کی جدا قیمت لگوائی جائے گی۔
اور اسی طرح بات آئے گی اگر کوئی شخص بیچ دیتا ہے ایسی چیز کو جو ملکیت میں آ سکتی ہے اس چیز کے ساتھ کہ جو ملکیت میں نہیں آ سکتی، یعنی شرعاً اس کا مالک نہیں بن سکتا، جیسا کہ مثلا بکری کے ساتھ خنزیر کو ملا کر بیچ دیتا ہے، تو بکری ایسی چیز ہے شرعاً جس کا مالک بن سکتا ہے انسان مسلمان، اور خنزیر ایسی چیز ہے کہ جس کا مالک نہیں بن سکتا ہے۔ تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ مثلا اگر مشتری پہلے سے نہیں جانتا تھا تو کیا کرے گا، مالک مثلا یہاں پر جس میں صحیح ہے اس کو اختیار ہے، چاہے تو اس میں جس میں ملکیت صحیح ہے عقد کو باقی رکھے، اور قیمت کا تناسب جو ہے ثمن میں سے وہ کیا کرے، واپس لے۔ اب یہاں پر قیمت گزاری جو ہے وہ آگے متن میں آ جائے گا انشاءاللہ کہ ما لا یملک کی قیمت جو ہے وہ ان لوگوں کے نزدیک یا ان سے لگوائی جائے گی کہ جن کے نزدیک وہ حلال ہے، مثلا خنزیر کی قیمت کفار سے لگوائی جائے گی، البتہ پھر اس کی آگے تفصیل آئے گی کہ کس طرح ان کی قیمت گزاری پر جو ہے انسان مطمئن ہوگا یا اس کو اختیار کرے۔ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا مُجْتَمِعَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِإِجْتِمَاعِهِمَا مَدْخَلٌ فِي زِيَادَةِ قِيمَةِ كُلِّ وَاحِدٍ كَثَوْبَيْنِ اذا لم يكن لاجتماعهم مدخل في زیادت قیمت کل واحد کثوبین، فرماتے ہیں یہ دونوں کی مجتمعاً قیمت لگوانا اس وقت معتبر ہے، یعنی دونوں کی جو کہا تھا کہ اکٹھی قیمت لگوائی جائے گی، جب ان کے اکٹھے قیمت لگوانے میں مدخل یعنی اس کی کوئی دخالت نہ ہو ان میں سے ہر ایک کی قیمت کی زیادتی میں، یعنی اکٹھے قیمت لگوانا موجب نہ بن رہا ہو ان میں سے ہر ایک کی قیمت کی زیادتی کا، کثوبین جیسا کہ دو کپڑے، اب جو دو ثوب جو جدا جدا ہیں، اب اگر ان کو اکٹھا قیمت گزاری کرائیں تو اور علیحدہ کرائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی یہ سبب نہیں بنے گا کہ اگر ہم ان کی اکٹھی قیمت لگواتے ہیں تو قیمت بڑھ جائے گی۔ لیکن اما لو استلزم ذالک، لیکن اگر اس سے یہ لازم آتا ہے، یعنی کیا اکٹھے قیمت لگوانے سے قیمت میں زیادتی لازم آتی ہے، کمصراع باب جیسا کہ دروازے کے دو حصے، لم یقوما مجتمعین، تو پھر ان کی قیمت گزاری اکٹھے نہیں کی جائے گی، یعنی اکٹھے ان کی قیمت نہیں لگائی جائے گی۔ کیوں؟ اذ لا یستحق مالک کل واحد مالہ الا منفردا، کیونکہ مستحق نہیں ہے ان میں سے ہر ایک کا مالک مگر اس کا جدا یعنی علیحدہ ایک چیز کا وہ کیا ہے، مستحق ہے، اکٹھے دونوں کی صورت میں وہ استحقاق نہیں رکھتا ہے۔ وَحِينَئِذٍ فَيُقَوَّمُ كُلٌّ مِّنْهُمَا مُنْفَرِدًا، پس اس صورت میں یعنی جب اس کی داخلت ہے قیمت کے بڑھ جانے میں، اگر اکٹھی قیمت لگواتے ہیں تو قیمت گزاری کرائی جائے گی، یقومت قیمت گزاری کرائی جائے گی، کل منہما ان میں سے ہر ایک کی منفردن جدا جدا، وینسب قیمت احدہما الی مجموع القیمتین، پھر ان میں سے ایک کی قیمت کو نسبت دی جائے گی دونوں کی اکٹھی قیمت کے ساتھ۔ مثلا اگر ان کی قیمت لگائی گئی ہے، اکٹھی قیمت فرض کریں وہی 20,000 تھا اور ایک کی علیحدہ قیمت 10,000 ہے، تو اب 10 کی 20 کے ساتھ نسبت کیا ہے، نصف کی ہے، تو پس یہی قیمت گزاری کرائی جائے گی، پھر اس کی نسبت کو دیکھا جائے گا، وَيُؤْخَذُ مِنَ الثَّمَنِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ، پھر وہی نسبت ثمن سے اخذ کی جائے گی، یعنی جتنی اس نے ثمن ادا کی تھی اس میں سے فرض کریں اس مثال میں نصف جو ہے وہ کیا کرے گا، واپس لے گا۔ نعم لو کان لمالک واحد، لیکن اگر وہ دونوں چیزیں ایک ہی مالک کی تھیں، یعنی جو اکٹھی قیمت گزاری کروانی ہے جن کی ایک ہی مالک کی تھیں، فاجاز فی احدہما دون الآخر، وہ اجازت دے دیتا ہے ان دو میں سے ایک میں، دون الآخر دوسرے میں وہ اجازت نہیں دیتا ہے، تو امکن فیہ ما اطلقوہ، تو یہاں پر وہ چیز ممکن ہے کہ جو علماء نے مطلق بیان کیا ہے، یعنی وہ اکٹھے قیمت گزاری کرانا، چونکہ جب ایک ہی مالک کی ہیں تو یہاں پر وہ فرض آ سکتا ہے کہ جب ایک ہی ہیں تو دونوں کا وہ استحقاق رکھتا ہے، پس اگر ایک میں اجازت دیتا دوسرے میں نہیں دیتا
تو یہاں پر ممکن ہے کہ ان کی اکٹھی قیمت گزاری کرائی جائے، لیکن ما احتمال ما قید نہ ہو، لیکن ساتھ یہ بھی احتمال ہے کہ جو ہم نے مقید کیا ہے کہ اگر وہ مجتمعین یعنی قیمت میں اضافے کا سبب بنتے ہیں تو یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں پر بھی اس کی علیحدہ قیمت گزاری کرائی جائے، کیونکہ اس کو ضرر واقع ہوگا جب یہ ایک چیز اس کے پاس آ رہی اور دوسری نہیں آ رہی، تو جب علیحدہ اگر چیز ہو تو اس کی قیمت کیا ہوتی؟ کم ہوتی، تو یہاں پر یہ احتمال بھی موجود ہے۔ وَقَضَى لَوْ بَاعَ مَا يُمْلَكُ مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ وَمَا لَا يُمْلَكُ كَالْعَبْدِ مَعَ الْحُرِّ وَالْخِنْزِيرِ مَعَ الشَّاةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِي الْمَمْلُوكِ بنسبت قیمته الى مجموع القیمتین من الثمن۔ اور اسی طرح ہے کہ اگر یہ شخص بیچ دیتا ہے ایسی چیز کو کہ ما یملک جو ملکیت میں آ سکتی ہے، یملک یعنی مبنیاً للمجہول، اس کو مجہول پڑھنا ہے، بیچ دیتا ہے ایسی چیز کو جو ملکیت میں آ سکتی ہے، وما لا یملک اور ایسی چیز کو جو ملکیت میں نہیں آ سکتی، کالعبد مع الحر، جیسا کہ عبد کو بیچتا ہے ایک آزاد شخص کے ساتھ۔ اب عبد تو ملکیت میں آ سکتا ہے لیکن حر جو ہے وہ ملکیت میں نہیں آ سکتا۔ والخنزیر مع الشاة، اور اس طرح خنزیر کو بیچ دیتا ہے بکری کے ساتھ، فإنه يصح في المملوک، تو کہتے ہیں اس طرح کی جو بیع ہوگی اس میں جو مملوک ہے اس میں بیع صحیح ہوگی، البتہ اس قیمت میں اس نسبت کے اعتبار سے جو دونوں کی اکٹھی قیمت لگائی گئی اس کی جو نسبت ایک کے ساتھ ہوگی اسی قیمت کی نسبت کے اعتبار سے ثمن میں سے، یعنی ثمن میں سے اس قیمت کے اعتبار سے وہ بیع صحیح ہوگی اور باقی جو ہوگا وہ کیا کرے گا؟ اسے واپس لے گا۔ وَيُقَوَّمُ الْحُرُّ لَوْ كَانَ عَبْدًا، اور قیمت گزاری کروائی جائے گی حر کی، آزاد کی، اگر وہ غلام ہوتا، علی ما هو علیہ من الاوصاف والکیفیات، یعنی دیکھا جائے گا کہ اس کی اب حر شخص ہے، اس کی قیمت کیسے لگائی جائے گی؟ کہتے ہیں فرض کیا جائے کہ اگر یہی شخص غلام ہوتا، جو اوصاف اور اس کی کیفیات ہیں ان کے ساتھ اگر یہ غلام ہوتا تو اس کی کتنی قیمت ہوتی؟ وہی قیمت، یعنی اس کی قیمت گزاری کرائی جائے گی اس کو ایک غلام فرض کرتے ہوئے۔ وَيُقَوَّمُ الْحُرُّ، حر کی جو ہے قیمت گزاری کرائی جائے گی، لَوْ كَانَ عَبْدًا، اگر وہ غلام ہوتا، عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَوْصَافِ وَالْكَيْفِيَّاتِ، اس چیز کی بنیاد پر کہ جو اس میں سے اوصاف اور کیفیات اس میں پائی جاتی ہیں۔ وَالْخِنْزِيرُ عِنْدَ مُسْتَحِلِّهِ، اور قیمت گزاری کروائی جائے گی خنزیر کی اس شخص کے نزدیک، ان کے نزدیک جو اس کو حلال جانتے ہیں، جو اس کو حلال جانتے ہیں، یعنی جن کے نزدیک یہ حلال ہے، اما باخبار جماعت منہم کثیرۃ یؤمن اجتماعهم علی الکذب ویحصل بقولہم العلم او الظن المتأخم له، کہتے ہیں اب جو مستحلین ہیں ان کی قیمت گزاری مطلقاً جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کافی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی جماعت کی اخبار کے ساتھ کہ منہم کثیرۃ، یعنی وہ بہت زیادہ مقدار میں افراد اس میں موجود ہیں، یؤمن اجتماعهم علی الکذب، اور معمون یعنی امن ہے ان کا، جمع یؤمن اجتماعهم، امن ہے ان کے اکٹھے ہونے پر، علی الکذب، جھوٹ پر، یعنی اتنی جماعت کثیرہ ہے کہ وہاں معمون ہے انسان کہ یہ جھوٹ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ وَيَحْصُلُ بِقَوْلِهِمْ الْعِلْمُ، اور ان کے قول سے انسان کو یقین حاصل ہو جائے، او الظن المتأخم له، یا ایسا ظن جو یقین کے ساتھ ہے، مثلا گمان کیا، یعنی اطمینان والا ظن جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ حاصل ہو جائے۔ بس یا تو ان کی ایک جماعت کی اطلاع کی وجہ سے کہ جس کے ساتھ یقین، یا ایسا ظن جو یقین کے پیچھے ہے، مثلا رتبے میں یقین کے بعد ہے، یعنی کہ اطمینان آور ہے، وہ حاصل ہو جائے، او باخبار عدلین مسلمین، دو مسلمان عادل اشخاص کی خبر کے ساتھ، کہ یطلعان علی حالہ عندہم، کہ جو اطلاع رکھتے ہیں اس خنزیر کی حالت کا، عندہم عند مستحلین، اس کے حلال جاننے والوں کے نزدیک اس کی حالت کو وہ جانتے ہیں، یعنی ان کے بازار کی گویا کہ وہ خبر رکھتے ہیں۔ لا منہم مطلقا، نہ کہ مطلقاً مستحلین کی خبر جو ہے، اطلاع جو ہے وہ ہمارے لیے قابل عمل ہوگی، بلکہ اس صورت میں
جب ان کی خبر سے اطمینان ہو کہ وہ جھوٹ پر اکٹھے نہیں ہوتے، اور جس سے علم حاصل ہو یا اطمینان حاصل ہو، ایسا ظن جو قابل اعتماد ہے۔ لاشتراط عدالت المقوم، کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مقوم کی عدالت شرط ہے، دو عادل اشخاص مسلمانوں میں سے بھی اس لیے شرط ہیں چونکہ عدالت مقوم کے لیے عادل ہونا شرط ہے۔ هذا ما جهل المشتری بالحال لیتم قصده الى شرائعهما ويعتبر العلم بثمن المجموع لا الافراد، کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہے کہ مشتری اس حالت سے جاہل تھا، اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ مثلا خنزیر یا حر جو ہے یہ ملکیت میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے۔ بس اگر اس صورت میں اگر مشتری جاہل تھا حالت سے، تاکہ اس کا قصد ان دونوں کے خریدنے کے اوپر کیا ہو، تمام ہو، چونکہ جب وہ دونوں کا قصد کر رہا ہے ابتدائی سے، تب اس کا یہ قصد تام ہو سکتا ہے جب اس کو معلوم نہ ہو کہ یہ چیز ملکیت میں آ سکتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ جانتا ہو کہ یہ چیز ملکیت میں نہیں آ سکتی ہے تو پھر دونوں کا قصد ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو صرف ایک کا ہی قصد ہوگا۔ پس هذا ما جهل المشتری بالحال، یہ اس صورت میں ہے کہ جب مشتری اس حال سے کیا ہو، جاہل ہو کہ مثلا وہ چیز ملکیت میں نہیں آ سکتی ہے۔ لیتم قصده الى شرائعهما، تاکہ اس کا قصد تام ہو ان دونوں کی شراء کی طرف، دونوں کے خریدنے کی طرف۔ اگر مثلا وہ جانتا تھا تو پھر دونوں کا قصد نہیں، حالانکہ شرط ہے مبیع میں کہ اس پوری کا کیا کیا جائے، مثلا قصد کیا ہو اس شخص نے۔ وَيُعْتَبَرُ الْعِلْمُ بِثَمَنِ الْمَجْمُوعِ لَا الْأَفْرَادِ، یہاں پر ایک اشکال مقدر، کہتے ہیں اگر یہ مشتری جاہل بھی ہو پھر بھی قیمت تو یعنی دونوں کی قیمت تو اس کے لیے معین نہیں تھی۔ مثلا جب ایک چیز اس کی ملکیت میں نہیں آئی ہے تو کیسے اس ایک کی قیمت جو ہے معین ہوگی، اور حالانکہ اس کی قیمت کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر یہ معتبر نہیں ہے کہ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ قیمت معتبر ہو اس عقد میں، بلکہ اس کی مجموع کی قیمت کا علم جو ہے اس میں ثمن کا جو ہے معتبر ہے، لل افراد، نہ کہ علیحدہ علیحدہ کا۔ فَيُوَضَّعُ حَيْثُ لَا يُتِمُّ لَهُ، پس توزیع یعنی تقسیم کی جائے گی وہ ثمن ان دونوں کے اوپر، حیث لا یتم لہ، جب اس کے لیے یہ بیع تام نہ ہو رہی ہو، یعنی جب دونوں کو یہ خرید نہیں سکتا ہے چونکہ وہ ملکیت میں نہیں آ سکتی ہے، تو اس کی قیمت کو کیا کیا جائے گا، توزیع کیا جائے گا۔ اما مع علمہ بفساد البیع، لیکن جہاں تک بات ہے کہ اس کو بیع کے فساد کا علم تھا، فیشکل صحتہ، اس صورت میں اس ایک کی بیع کا صحیح ہونا بھی کیا ہے، مشکل ہے۔ کیوں؟ لفظاہ الی الجہل بثمن المبیع حال البیع، چونکہ جب اگر وہ جانتا ہے کہ یہ اس غیر معیملک کو نہیں خرید سکتا ہے تو اب اس کی جو ثمن ہے جمی کے یعنی مبیع کی بیع کے وقت وہ اس کے لیے مجہول ہو جائے گی، چونکہ نہیں پتا کہ یہ جو اس کے مقابلے میں دے رہا ہے وہ کتنی رقم ہے اور غیر معیملک کے مقابلے میں کتنی مثلا بچے گی، چونکہ اس صورت میں اس کا قصد صرف اسی کی طرف ہوگا، چونکہ اس میں تو بیع بھی باطل ہے۔ لأنه في قوة بعتك العبد بما يخصه من الالف، کیونکہ اس وقت اس کا یہ اس قوت میں ہوگا اس کی یہ بیع کہ میں نے یہ آپ کو عبد جو ہے بیچا ہے اس میں سے کہ جو اس میں سے 1000 میں سے مثلا اس کے ساتھ خاص ہو رہا ہے، یعنی جتنے بھی 1000 تھے اس میں سے جو اس کی قیمت اس کے ساتھ خاص ہو رہی ہے میں نے اس کے ساتھ بیچا ہے۔ اذا وزعت علیہ وعلی شیء آخر لا یعلم مقدارہ الآن، کیونکہ جب وہ اس کو توزیع کرتا ہے اس ثمن کو اس چیز پر اور دوسری چیز پر تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ اب اس کی مثلا ثمن کی مقدار اس کے مقابلے میں کیا ہے۔ اما مع جہلہ، لیکن جب وہ جاہل ہو، فقصدہ الی شراء المجموع، تو اس کا قصد ایک کی طرف نہیں ہے بلکہ مجموع کے خریدنے کی طرف اس کا قصد ہے۔ ومعرفتہ مقدار ثمنہ کافٍ، اور اس مجموع کی ثمن کی مقدار کی معرفت اب اس میں کافی ہے۔ وَإِن لَمْ يَعْلَمْ مِقْدَارَ مَا يَخُصُّ كُلُّ جُزْءٍ، اگرچہ ان لم يعلم، اگر وہ یعلم، اگر وہ نہ جانتا ہو مقدار ما يخص كل جزء، ان میں سے ہر ایک کی جز کے ساتھ جو ثمن میں سے خاص مقدار ہے اگر اس کو وہ نہ بھی جانتا ہو، بس اس کا مجموع من حیث مجموع اس کی قیمت کا معلوم ہونا ثمن کا کافی ہے۔
نہ کہ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ثمن کی مقدار کا معلوم ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ واقع جانتا تھا کہ یہ چیز اس کی ملکیت میں نہیں آ سکتی ہے اور اس میں بیع باطل ہے، تو پھر کہتے ہیں وہاں پر اس ما یملک چیز کی بیع بھی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اسے نہیں پتہ ہوگا کہ اس کی ثمن جو ہے کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔